اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آپ سب لوگوں کو آج کی قرآن کلاس میں خوش آمدید۔ سب سے پہلے اللہ پاک کا شکر ادا کروں گا کہ اللہ پاک نے پھر سے یہ محفل بنانے کا موقع دیا، اور جہاں پر یہ چیز جو ہم ڈسکس کریں گے، دعا یہ ہے کہ اللہ پاک اس میں جو میسیج، جو ٹیک ہوم میسیج ہو، وہ صحیح طریقے سے آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں، اور ایسے انداز سے پیش کروں کہ آپ لوگ سمجھ آئے اور ہم اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں۔ تو شروعات کرتے ہیں جی، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی سورہ جس کی ایکسپلینیشن آپ لوگ سامنے پیش کروں گا وہ ہے سورہ الناس۔ سورہ الناس بیسیکلی جب بھی اس کا ذکر کیا جاتا ہے تو دو صورتیں ہیں قرآن پاک کی آخری جن کا اکٹھے ذکر کیا جاتا ہے، سورہ الناس اور سورہ الفلق۔ تو فلق سورہ اور سورہ الناس یہ ایک جو ہے ایک نام سے جانے جاتے ہیں جس کا نام ہے موضتین صورتیں ان کو کہا جاتا ہے، آخری دو صورتیں۔ تو ان کی ایک بہت ریچ ہسٹری ہے کہ کن وجوہات کی بنا پر نازل کی گئیں، اور اس کے بعد اس کے اندر کس واقعے کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، اور کس طریقے سے شیطان سے بچنے یا وہ اللہ پاک کی پیدا کری ہوئی چیزیں، جو طاقتور چیزیں جن سے ان کے شر سے بچنے کے لیے جو ہمیں کلمات بتائے گئے اللہ پاک نے، وہ سورہ کے اندر بتائے گئے ہیں۔ اور اس میں کچھ چیزیں ہمارے لیے جو بہت امپورٹنٹ ہیں وہ میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ جو اس واقعے کے جو اس میں ذکر کیا جائے گا اس کے علاوہ جو چیز ہمارے لیے سمجھنے کے لیے بہتر ہے وہ آپ لوگوں کے سامنے پیش کروں۔ تو موضوعین میں صرف سورہ الناس کا ذکر کروں گا آپ لوگوں کے سامنے، اس کی تلاوت کریں گے اور اس کے بعد اس کی تفسیر دیکھیں گے۔ اچھا، سے کہا جاتا ہے کہ یہ عام طور پر کہ سورہ الفلق اور سورہ الناس یہ دونوں مختلف صورتیں ہیں۔ ان اکثر جگہوں پر ان کو اکٹھے ہی پڑھا گیا ہے کہ چونکہ ان کا کہا جاتا ہے کہ یہ دونوں مختلف جگہوں پر نازل ہوئیں، مختلف وقتوں میں نازل ہوئیں، لیکن یہ ہے کہ ان کا جو موضوع ہے وہ بہت ہی قریب تر ہے، جس کی وجہ سے دونوں کو ایک صورت بھی کہا جاتا ہے۔ تو ان کا نام بھی، ایک سورہ کا نام سورہ الفلق ہے، ایک کا نام سورہ الناس ہے، لیکن دونوں کو ایک ہی نام دے کر موضوعین کے نام سے جب کہا جاتا ہے اس کا مطلب موضوعین سے مطلب یہ ہوگا کہ یہ دونوں صورتیں یا ایک صورت اس شکل میں موضوعین کے نام سے۔ تو اس کے بارے میں جو اس کا زمان نزول ہے وہ مختلف آراء ہیں ہر سورہ کی طرح کہ یہ سورہ کب نازل ہوئی، کیا یہ سورہ مکی ہے یا مدنی، لیکن جن واقعات کی طرف اس سورہ کے اندر اشارہ کیا گیا ہے اس سے یہ واضح ہوتا ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے، اور بیشتر روایات بھی اسی بارے میں ہے کہ یہ سورہ مدنی ہے۔ تو اس کا جو موضوع ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس وقت لوگوں کو اسلام کی تعلیمات دینا شروع کی، تو ظاہر سی بات ہے جب ایک نئی چیز ایک دنیا کے اندر لے کے آ جاتی ہے تو موسٹلی لوگ اس پہ یقین کرنے کے بجائے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ تو اس میں تو چیز جو تھی جو بتائی جا رہی تھی وہ یہ تھی کہ بالکل ہی اپوزٹ ویوز جو اس وقت چل رہے تھے اس وقت ان کو یہ بتایا جا رہا تھا کہ اللہ پاک ایک ہیں اور عبادت اللہ پاک کی کرنی چاہیے اور تمام برے کام چھوڑ دینے چاہیے۔ تو برے کاموں سے روکنے کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو ہدایت کر رہے تھے، اور اللہ پاک ایک ہونے کی جو ہے وہ گواہی دے رہے تھے، اور تعلیمات اللہ پاک کی لوگوں کو سمجھا رہے تھے، اللہ کی وحدانیت سمجھا رہے تھے لوگوں کو۔ تو اس میں یہ تھا کہ تمام تر لوگ جو تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف تھے، تو کسی نہ کسی طریقے سے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یہ جو میسیج دیا جا رہا ہے، یا تو یہ میسیج جو دشمن تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ یہ چاہ رہے تھے کہ یا تو یہ میسیج لوگوں تک پہنچ نہ پائے، کچھ ایسے طریقے سے اپنائیں، یا تو وہ لوگ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو سننے کے لیے آتے ہیں کسی طریقے سے ان لوگوں کو ڈرایا جائے، بہلایا جائے کسی ایسے طریقے سے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے کے لیے نہ آئیں، یا یہ تھا کہ کسی طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو خاموش کیا جائے، نعوذ باللہ، کسی طریقے سے ان کو کچھ ایسا کیا جائے کہ ان کو وہ بیمار پڑ جائیں یا ان پر جادو کیا جائے، کسی ایسے طریقے سے جو بھی وہ حربہ اپنا سکے جو ان کے ذہن میں اس ٹائم آیا جو سب ہو سکتا تھا۔ تو ان کی کوشش یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبایا جائے، کہ وہ احکامات جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتا رہے ہیں وہ احکامات لوگوں تک نہ پہنچ پائیں۔ اور اس میں جنگ جو انا کی بھی تھی، کچھ مذہب کی تھی، کچھ یہ تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو دشمن تھے، کچھ اپنے ان کے رشتہ دار تھے، ریلیٹیوز تھے، جو کہ وہی چاہتے تھے کہ یہ جو نبی آئے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ قبیلے کی ایک لڑائی تھی، کیونکہ جس قبیلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، قبیلہ قریش، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک نبی مبعوث کیے گئے،
وہ قبیلہ باقی سب سے افضل تھا، یہ دکھایا گیا کہ وہ افضل ہے، تبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس جو ہے نا اس قبیلے سے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنایا گیا. تو یہ بھی ان کی ایک لڑائی تھی کہ یہ ہم نے مطلب ایسے قبیلے تھے جو قبیلہ قریش سے کرتے تھے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے ہر چیز کے اندر، چاہے وہ کوئی اچھا کام کر رہے ہیں تو کوشش کرتے تھے کہ ہم ان سے بڑھ کر اچھا کام کریں. اب چونکہ نبی کا وہ مقابلہ اس لیے نہیں کر سکتے کیونکہ نبی جو تھا وہ جو ہے وہ اللہ پاک نے خود مبعوث کیے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اس میں ان کا کوئی مقابلہ نہیں تھا. ان کا بس ان کے پاس ایک یہی حل تھا کہ کسی کے وسلم کی جو آواز ہے اس کو دبایا جائے. تو مختلف طریقے اپنائے، تو اس چیز کا ذکر آگے کیا جائے گا کہ انہوں نے کیا کیا طریقے اپنائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز کو دبانے کے لیے. جس میں ایک جو بہت امپورٹنٹ واقعہ جس کا سورہ فلق اور سورہ ناس میں ذکر یا اشارہ دیا گیا ہے وہ واقعہ ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جادو کیا گیا تھا. تو مختلف روایت میں آتا ہے اکثر بیشتر جو مطلب کچھ عقلیت پسند ہیں جو ان کے اعتراضات ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے وہ صحیح نہیں ہے، لیکن اگر دیکھا جائے تاریخ میں تو یہ جو یہ واقعہ ہے اس کا مطلب اس کی روایات ملتی ہیں، اس چیز میں بتایا گیا کہ کس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا گیا اور کیا سارا واقعہ پیش آیا، اور اس واقعے کے جواب میں ہی یہ صورتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت جبرائیل علیہ السلام کی طرف سے جو ہے وہ یہ کہا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہ سورہ جو ہیں پڑھیں، سورہ الفلق اور سورہ ناس موضوع ہیں صورتیں اس جادو کے اثر کو کم کرنے کے لیے. اب وہ جادو کیسے کیا گیا؟ اس میں سے تھا کہ کچھ یہودی تھے، مطلب یہودی لوگ تھے جنہوں نے پہلے بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی کوشش کی تھی لیکن وہ کامیاب نہیں رہے تھے. تو انہوں نے ایک مشہور جادوگر تھا اس وقت کا بہت زیادہ، جس کا نام تھا لبید بن عاصم. انہوں نے ان لوگوں نے یا اس یہودیوں کے اس گروہ نے اس شخص سے کانٹیکٹ کیا صرف اسی غرض سے کہ ہم نے اس کو بتایا بھی کہ ہم نے پہلے کئی مرتبہ کوشش کی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کرنے کی لیکن ہم کامیاب نہیں ہو پائے. چونکہ تم جو ایک بہت بڑے مشہور جادوگر ہو، بڑے جادوگر ہو، تمہارا نام ہے، تو تم کچھ اشرفیاں لو. ذکر بھی آتا ہے کہ 3 اشرفیاں اس کو دی اور اس کی خدمات جو ہے نا وہ مانگی گئیں کہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کریں. اس زمانے میں کیا تھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں ایک یہودی لڑکا خدمت گزار تھا، تو اس کے ذریعے سے کیا لیا گیا کہ ایک کنگھی کا ایک ٹکڑا حاصل کر لیا گیا جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے موئے مبارک تھے، مطلب بال تھے. تو اس کے طریقے سے وہ لڑکے سے وہ کنگھی اور وہ بال حاصل کر لیے گئے اور وہ دیے گئے لبید بن عاصم کو جس نے ان پر جادو کیا. اس نے کیا کس طریقے سے، کچھ اس کی جو ڈیٹیلز ہیں، کچھ جگہوں پر ایسے بھی آتا ہے کہ روایت میں کہ لبید بن عاصم نے خود جادو کیا، کچھ جگہوں پر آتا ہے کہ لبید بن عاصم کی بہنوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا. خیر روایت میں یہ آتا ہے کہ اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوا. اس کی کچھ اسپیسیفکس ہیں کہ کس طریقے سے جادو کیا اور وہ جو بال اور وہ جو کنگھی تھی اس نے کہاں چھپائے. اس نے کیا گیا تھا کہ جادوگر نے ایک نر کھجور کے گوشے کے غلاف میں رکھ کر بنی زریق کے کنویں زروان میں ایک پتھر کے نیچے دبا دیا. تو جب یہ اس نے جادو کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر فوراً سے اثر نہ ہوا، وقت کے ساتھ ساتھ اثر ہوتا گیا. پہلے ایک سال ایسا گزرا جس میں آہستہ آہستہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اثر ہوتا گیا. اس میں آخری 40 دن بہت سخت تھے اور آخری جو 3 دن تھے وہ بہت زیادہ ہی سخت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گزرے. اب جادو ہوا، اس کا کوئی اثر ہونا چاہیے تھا. اس کا اثر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ ہوا تھا کہ ایسا نہیں تھا کہ وہ قرآن آیات یا اللہ پاک کے جو احکامات ہیں یا تعلیمات ہیں ان کو بھول گئے تھے یا ان پر عمل نہیں کرتے تھے. اس معاملے میں ان پر کوئی اثر نہیں ہوا تھا. جو اثر ہوا تھا وہ یہ تھا کہ وہ کچھ چیزیں بھول جایا کرتے تھے، جیسے کہ فار ایگزامپل انہوں نے کسی شخص کو دیکھا یا نہیں دیکھا وہ یہ بھول جایا کرتے تھے. ان کو کوئی کام کرنا تھا، ان کو یہ یاد آتا تھا کہ میں نے یہ کام کر لیا یا میں نے یہ کام نہیں کیا، وہ یہ چیز بھول جایا کرتے. تو اس طرح کے روزمرہ کے معاملات کے اندر وہ چیزیں بھول جایا کرتے تھے، تو یہ اثر ہوتا تھا. تو ایک وقت ایسا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ جو ہے نا اس چیز سے پریشان ہو گئے. اگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ کے ہاں تھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی کہ اس معاملے میں کہ اس سلسلے سے نجات اللہ پاک ان کو دیں. تو ایسا ہوا کہ اسی حالت میں، اسی دعا کی حالت میں کہا جاتا ہے کہ ان کو نیند آ گئی. تو جب وہ سو کر اٹھے تو انہوں نے عائشہ کو بتایا کہ مجھے اس چیز کا جواب مل گیا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے، مطلب مجھے اصل ایشو کیا ہے میرے ساتھ. تو انہوں نے یہ بتایا کہ 2 آدمی یعنی فرشتے آدمی کی صورت میں میرے پاس ہے، خواب کا ذکر کر رہے ہیں، وہ نیند میں تھے. ایک سرہانے کی طرف تھا اور دوسرا مطلب جو پاؤں ہوتے ہیں اس طرف تھا. ایک نے پوچھا دوسرے سے کہ انہیں کیا ہوا، مطلب آپ کے بارے میں پوچھنا کہ ان کو کیا ہوا. تو دوسرے نے جواب دیا، مکالمہ چل رہا ہے ان کا آپس میں. اس نے یہ بتایا کہ ان پر جادو ہو گیا.
اس نے پوچھا کہ کس نے کیا؟ دوسرے نے جواب دیا لبید بن عاصم نے۔ کس چیز میں کیا ہے؟ جواب دیا گیا کنگھی اور بالوں میں ایک نر کھجور کے گوشے کے غلاف کے اندر۔ پوچھا گیا اب وہ کہاں ہے؟ جواب دیا گیا بنی زریع کے کنویں زروان کی تہہ کے پتھر کے نیچے ہے۔ پوچھا اب اس کے لیے کیا کیا جائے؟ جواب دیا گیا کنویں کا پانی سنود دیا جائے اور پھر پتھر کے نیچے سے اس کو نکالا جائے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی اور مختلف اور صحابہ کو اس چیز کے بارے میں بتایا، اور اس مہم میں خود بھی شامل ہوئے۔ وہ اس میں کیا تھا کہ اس کنویں سے پانی نکالا گیا اور وہ غلاف برآمد کر لیا گیا۔ اس میں کنگھی اور وہ بال جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے تھے، اس کے ساتھ ایک تانت کے اندر 11 گرہیں پڑی ہوئی تھیں اور موم کا ایک پتلا تھا جس میں سوئیاں چبوئی ہوئی تھیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے آ کر بتایا کہ آپ معوذتین پڑھیں، مطلب یہ وہ سورہ ہیں جن کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنے کا کہا گیا شیطان کے شر سے بچنے کے لیے یا اس جادو کے اثر کو کم کرنے کے لیے۔ چنانچہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایک آیت پڑھتے جاتے اور اس کے ساتھ ایک ایک گرہ کھول لی جاتی اور پتلے میں سے ایک سوئی نکال لی جاتی، اور خاتمہ تک پہنچتے ہی ساری گرہیں کھل گئیں، ساری سوئیاں نکل گئیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا وہ بالکل ختم ہو گیا، ایسے ہو گئے جیسے وہ نارملی وہ جادو سے پہلے ہوا کرتے تھے۔ تو یہ وہ واقعہ جس کا اس سورہ کی طرف، جس سورہ کے اندر جو ہے وہ بتایا گیا یا اشارہ کیا گیا، ڈائریکٹلی تو کوٹ نہیں کیا گیا ان سورہ کے اندر، لیکن سورہ فلق کے اندر جو ہے وہ ایسے لوگوں کی، ایسے جادوگروں کی شر سے پناہ مانگی گئی ہے جو جادو کریں یا جو ہے نا وہ فیمیل ہوں چاہے وہ میل ہوں۔ تو یہ وہ امپورٹنٹ واقعہ ہے جو جس میں، یا وہ واقعہ ہے جس میں اس سورہ کا بار بار پڑھنے کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا۔ ضروری نہیں ہے کہ یہ اس وقت نازل ہوئی ہوں، ڈپینڈ کرتا ہے کہ نازل پہلے ہو سکتی ہیں، لیکن اس موقع پر ان کی پڑھنے کی ضرورت زیادہ ہو گئی ہوئی ہو۔ تو یہ کچھ اس کا ہسٹری ہے ان سورہ کی جو کہ بتانا ضروری تھا۔ اب سب سے پہلے سورہ ناس کی تلاوت کر لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس من شر الوسواس الخناس الذی یوسوس فی صدور الناس من الجنۃ والناس۔ صدق اللہ العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کہو میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی، اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے، خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے۔ اب سب سے پہلے ایک چیز جو بتائی گئی اس سورہ کے اندر شروعات کی گئی ہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں کسی شر سے۔ اب کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ مالک اور خالق جو ہمارا بنانے والا ہے۔ مطلب یہاں پر کیا ہے کہ انسان کو سکھایا جا رہا ہے کہ کہو، مطلب ایک انسان ایک ایسی ہستی ہے جو بہت ہی کمزور اور لاچار ہے، اور اس دنیا میں جو بھی ہمیں سہولیات فراہم کی گئیں، جو مال و دولت ہمیں دیا گیا، وہ سب کچھ اللہ پاک نے ہمیں دیا ہوا ہے۔ تو ہم صرف اللہ پاک کے رحم و کرم پر ہی دنیا کے اندر زندگی گزار رہے ہیں، اور چاہیے بھی یہ ہے کہ ہم اللہ پاک کے احکامات پر چلتے ہوئے زندگی کو گزاریں، یہ ہماری چوائس ہے۔ اور لیکن یہ ہے کہ ہم، ظاہر سی بات ہے، کہنے کا مقصد اس میں یہ ہے کہ وہی جو شخص ہوگا وہ یہ اللہ سے دعا مانگے گا کسی شر سے بچنے کی، جو اپنے آپ کو کمزور محسوس کرے گا، اس کو یہ پتہ ہوگا کہ یہ ذات ایسی ہے جو مجھے کسی بھی شر سے بچا سکتی ہے۔ مطلب وہ شخص جو اپنے آپ کو کچھ بہت بڑا نہیں سمجھے گا، جو اپنے آپ پر غرور نہیں کرے گا، ٹھیک ہے، جو ایروگینٹ نہیں ہوگا، جس کے اندر ایگو اتنی زیادہ نہیں ہوگی کہ وہ کہے گا کہ نہیں جی میں سب کچھ خود ہی ہوں، اور جو ہے نا وہ ایکچولی کیا ہے، ہم جو بھی کچھ ہیں آج جس بھی مقام پر ہیں وہ اللہ پاک کی کرم نوازی سے ہی ہیں۔ تو یہاں پر جو چیز ہم بتائی جا رہی ہے انسانوں کے لیے کیا ہے کہ انسان کو ایگوئسٹک یا ایروگینٹ یا جو ہے نا وہ غرور نہیں کرنا چاہیے۔ جب بھی ہمیں کسی چیز سے پناہ مانگنی ہے، اگر ہمیں کچھ بھی کام کرنا ہے، ہمیں اس میں صرف اللہ پاک کی مدد چاہیے ہوگی، کیونکہ اللہ پاک دنیا کا بنانے والا ہے۔ اب کس طریقے سے جو ہے نا وہ اللہ پاک کو یہاں پر مخاطب کیا گیا ہے؟ 3 مختلف یہاں پر اللہ تعالیٰ طریقوں سے اللہ پاک کو مخاطب کیا گیا ہے کہ قل اعوذ برب الناس، کہ جو انسانوں کا رب، انسانوں کا پالنے والا، انسانوں کا پرورش کرنے والا، ملک الناس انسانوں کا بادشاہ یا دنیا کا بادشاہ، اور الہ الناس کے انسانوں کا حقیقی معبود، یا وہ معبود جس کو ایکچولی جس کی عبادت کرنے کا حق ہو۔ الہ جو ہے بیسیکلی قرآن پاک کے اندر 2 مختلف ضرورت کے وقت استعمال کیا گیا ہے۔ الہ سے 2 مختلف قسم کے جو ہے نا وہ مخاطب کیا گیا ہے۔ ایک تو وہ ہیں
جو دنیا میں مختلف مذاہب نے لوگوں کو بنایا ہوا تھا، جو جھوٹے خدا بنائے ہوئے تھے، جیسے کہ بت بنائے ہوئے تھے جن کو اپنا خدا مانتے تھے، ان کی پوجا کیا کرتے تھے. تو یہ وہ الہ تھے جو کہ ایکچولی ان کا دنیا کے کاموں کے اندر انسان کو کوئی سہولیات فراہم کرنے کے اندر، انسان کو کوئی ضروریات کی چیز فراہم کرنے کے اندر کوئی عمل دخل نہیں تھا. لیکن انسانوں نے، اور چونکہ عمل دخل نہیں تھا تو وہ عبادت کے لائق بھی نہیں تھے، لیکن انسانوں نے خود ان کو اپنا ایک معبود بنایا ہوا تھا، جھوٹا معبود بنایا ہوا تھا. کہتے تھے کہ یہ ہمیں فراہم کرتے ہیں کوئی بھی ضرورت ہماری. تو دوسرا الہ وہ ہے جو ایکچولی وہ ذات جس نے اس دنیا کو بنایا ہو، جس نے انسان کو بنایا ہو، تو وہ ذات تو واقعی عبادت کے قابل ہے، چاہے اس کی عبادت کی جائے، کوئی کرے چاہے نہ کرے، لیکن صرف وہی ذات ہوگی جو عبادت کے لائق ہوگی. تو الہ سے مراد دو مختلف ذات یہاں پہ ہیں. یہاں پر استعمال کیا، یہاں پر اللہ تعالیٰ کے استعمال کیا گیا کہ وہ ذات جو کہ ایکچولی، جو حقیقی طور پر ہمارے معبود ہے، اس کو ماننا ہم پر لازم ہے. اچھا، ایک اور چیز کہ اب جو شخص اللہ سے پناہ مانگے گا، اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اس کو یہ یقین ہوگا، اس کے دل کے اندر اللہ پاک پر یقین ہوگا، وہ اللہ پاک پر صرف اپنے ظاہری طور پر نہیں، دل سے بھی اللہ پاک کا معبود، حقیقی معبود ہونے کا اقرار کر چکا ہوگا. تو اسی طریقے سے اگر ایک اور سورہ پیچھے اگر ہم چلے جائیں تو سورہ جو ہے نا قل هو اللہ احد، کہ وہ سورہ جس میں اللہ کی وحدانیت بیان کی گئی، جس میں بتایا گیا کہ اللہ ایک ہے اور کوئی اس کا ہمسر نہیں. یہ وہ جو ہے سب سے جو پختہ یقین والی سورہ ہے، جو کہ ہمارے دل کے اندر یقین لانے کے لیے کہ اللہ پاک ہی اس دنیا کے بنانے والے ہیں اور ہمیں پیدا کرنے والے ہیں، اور واحد ذات ہیں جن کی بات کی جا سکتی ہے، کوئی ان کا ہمسر نہیں. تو سب سے پہلے کیا کہ ہم نے دل سے اس چیز کا اقرار کر لیا. اب اقرار کرنے کے بعد ظاہر سی بات ہے، جہاں پر کوئی چیز اچھی ہوتی ہے تو وہیں پر کچھ برائیاں بھی، جب ایک دو چیز اچھی چیز اندر بیٹھ جاتی ہے تو اس کے بعد ہی برائی جو ہوگی اس کے پانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ اس اچھائی کو کسی طریقے سے ختم کر سکے. کہیں کوئی اچھی چیز ہوگی تو اس کی طرف وائرس آنے کی کوشش، کوئی وائرس آئے گا کس نہ کسی طریقے سے، آٹومیٹکلی چیزیں جنم لیں گی تاکہ وہ اس اچھی چیز کو کسی طریقے سے دبا سکیں. اب ہم نے قل هو اللہ احد یہ پڑھ کے ہم نے دل سے اقرار کر لیا، یقین کر لیا ہم نے کہ اللہ پاک ہی حقیقی معبود ہیں. اب اس کی پروٹیکشن کیسے کرنی ہے؟ اس کے بعد دو صورتیں ایسی ہیں موضوعتیں ہیں، سورہ الفلق اور سورہ الناس. یہ دونوں صورتیں پروٹیکشن کے لیے ہیں تمام شروں سے، جو کہ اگر ہم نے دل کے اندر ایک پختہ مطلب ایمان اور ایک یقین پیدا کر لیا کہ اللہ پاک ہی واحد ذات ہے جن کی ہمیں بات کرنی چاہیے، تو اب اس ہمارے یقین کی حفاظت ہم نے کیسے کرنی ہے؟ مختلف طریقے سے شیطان ہم پر حملہ آور ہوگا، چاہے وہ لوگوں کے تھرو ہو، انسانوں کے تھرو ہو، یا انسانوں کے شکل میں جو شیطان ہوگا وہ آئے گا، یا وہ خود ہمارے سینوں کے اندر ایسے عجیب سے خیالات پیدا کرے گا کہ جس سے ہم اپنے ہی چیزوں کے اوپر یا اپنے خیالات کے اوپر ایک سوالیہ نشان اٹھائیں گے کہ بھئی یہ ایسا نہیں، ایسا ہو سکتا ہے. تو پروٹیکشن کے لیے کیا کرنا ہے ہم نے؟ یہ دو صورتیں موجود ہیں. تو سورہ الفلق جو ہے یہ وہ، اس کی مثال ایسے لے لیں آپ کہ فار ایگزامپل سردیوں کے اندر ہم سردی سے بچنے کے لیے کیا کر سکتے ہیں؟ ایک تو یہ جسم کے اندر ہیٹ تو ہے ہمارے موسٹلی، کبھی کم کبھی زیادہ، تو ہم کیا کرتے ہیں کہ اوپر جیکٹس یا اپر پہن لیتے ہیں تاکہ جو جسم کی ہیٹ ہے وہ کنزرو رہے. تو اب یہ جو اوپر ہم نے جسم کے اوپر ایک چیز ہم نے پہن لی کہ ایکسٹرنلی کوئی چیز اگر آنا چاہتی ہے تو باہر سے کوئی چیز اگر آئے گی تو اس سے ہم بچ جائیں. تو اسی طریقے سے اگر اسلام کے روح دیکھا جائے تو وہ سورہ جو ہے وہ سورہ الفلق ہے کہ یہ وہ شر جو باہر کی چیزوں کے شر ہیں، سورج کے، چاند ستاروں کی چیزوں کے جو شر ہیں ان سے ہم بچ جائیں جو باہر سے چیزیں آ سکتی ہیں. اچھا، کچھ ایسے شر ہیں جو ہمارے اندر پیدا ہوں گے، جو وسوسے جو شیطان پیدا کرے گا، ہمارے خیالات ایسے ہمارے جو سینوں کے اندر شیطان خود سے پیدا کرے گا وہ ہمارے اندر سے جنم لیں گے. تو ان کو اگر ہم نے بچنا ہے، کوئی چیز اندرونی ہے، انٹرنل کوئی میٹر ہے، اس سے بچنے کے لیے یہ سورہ ہے جس کا آج ہم مطالعہ کر رہے ہیں، سورہ الناس ہے. تو پروٹیکشن کی دو چیزیں، ایک آؤٹر پروٹیکشن ہے، اس کے لیے دیکھا جائے تو سورہ الفلق ہے. اگر انر پروٹیکشن کی اگر ہم بات کرتے ہیں ہمارے سینوں کی تو اس کے لیے سورہ الناس ہے. تو یہ ایک سورہ اس حوالے سے بہت زیادہ اہم ہے کسی بھی شر سے بچنے کے لیے جو ہمارے اندر اٹھ سکتا ہے. اب کیونکہ شیطان کا سب سے اچھا حربہ کیا ہے کہ وہ ہمارے اندر ہی ایسے خیالات پیدا کرتا ہے جس سے ہم خود ہی کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمارے جو ایمان ہے یا جو یقین ہے ہمارا، وہ جو ہمارے ویوز ہیں، جو کور بلیفز ہیں، وہ صحیح بھی ہیں یا نہیں. کہوں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے رب، انسانوں کے بادشاہ، انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے. وسوسہ سے مطلب کیا ہے کہ وسواس کا مطلب ہے کہ وہ شخصیت جو کہ بار بار یا جو وسوسہ ڈالنے کے لیے بار بار آئے. اچھا، اور وسوسہ کیا ہے؟ کوئی ایسا خیال جو کہ ہمارے اندر پیدا ہو جو کہ جو برا خیال ہو، لیکن ہمیں یہ بھی احساس نہ ہو کہ یہ ہمیں کسی اور طریقے سے ہمارے اندر
بیٹھتا جا رہا ہے، اس کو جو رزلٹ آئے گا، یہ ایسا خیال ہے اس کا رزلٹ جو آئے گا وہ بھی نیگیٹو ہی ہوگا، وہ وسوسہ ہوگا. تو شیطان کا سب سے جو اس کے پاس بہترین حربہ ہے وہ یہ کہ وہ وسوسہ ڈالتا ہے. اچھا، یہاں پر ایک بڑی بہترین سی ایک مکالمہ ہے جو کہ میں نے لاسٹ ایئر جن دنوں یہاں پر آئسولیٹ تھے ہم، تو میں نے پڑھا. مجھے وہ پڑھ کر بہت زیادہ جو ہے نا وہ اثر تھا اس کے اندر، عجیب بھی لگا مجھے. قرآن پاک کے اندر سورہ ابراہیم میں اگر غلط نہیں ہوں تو اس کے اندر ایک مکالمہ ہے، ایک کہا بھی جاتا ہے کہ وہ ایک خطبہ ہے جو کہ شیطان دے گا. وہ اس وقت دے گا کہ جب آخرت میں جزا اور سزا کے بعد یہ فیصلہ ہو چکا ہوگا کہ کس نے جانا ہے جنت میں، کس نے جانا ہے دوزخ کے اندر. اب جو دوزخ میں جانے والے لوگ ہوں گے وہ ظاہر سی بات ہے، جب بھی ہمارے ساتھ کچھ غلط ہوتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں، اب بجائے کہ اپنے آپ پر، وہ تو وقت ہی ایسا ہوگا، ہمیں پتا کہ وہ ہمارا آخری مرحلہ ہے، اس کے بعد ہم جو دوزخ میں جائیں گے، اللہ نہ کرے. لیکن یہ کہ جو بھی لوگ جائیں گے جو وہ یہ سوچیں گے کہ یار، وہ یہ کہیں گے کہ جی ہمیں تو شیطان نے بہکایا، اس کے بہکانے، اس نے ہمیں یہ کام کرنے پر مجبور کیا، جس کی وجہ سے ہم نے ایسے کام کیے کہ ہم غلط کام کیے اور جو ہے نا ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. تو وہاں پر ایک بڑی حیران کن بات کیا ہے کہ شیطان کیا کہے گا. شیطان بالکل اپنے اس چیز سے ہٹ جائے گا. وہ یہ کہے گا کہ بھائی اس کے اندر جو تم لوگوں نے کام کیے اس میں میرا کوئی عمل دخل اس انداز میں نہیں ہے کہ میں نے کبھی کسی کو مجبور نہیں کیا. میں صرف ایک کام کرتا تھا، وہ کیا؟ وسوسہ ڈالنا. میں صرف تمہارے اندر ایک خیال پیدا کرتا تھا برائی کا کہ یہ کام تم کر سکتے ہو، اب تم نے کرنا ہے یا نہیں کرنا وہ تمہاری اپنی چوائس تھی. تو آج اگر تم مجھ پہ الزام لگا رہے ہو کہ سب کچھ میں نے تمہیں کرنے پر مجبور کیا، اس میں میرا کوئی عمل دخل نہیں ہے، یہ تم غلط ہو، تم خود اس کے ذمہ دار ہو. وہ ایک اور بات کہے گا، وہ کہے گا کہ دنیا کے اندر میں تمہیں مختلف طریقوں سے اللہ کے احکامات سے ہٹنے کی یا اللہ کے احکامات پر سے روگردانی کرنے کی تمہیں جو ہے نا وہ خیالات ہمارے سامنے پیش کیے، گناہ کرنے کی، گناہوں کی لذت تمہیں بتائی، تو تم وہ کرتے چلے گئے. اب دنیا کے اندر تمہارے پاس دو آپشنز تھیں، ایک وہ وسوسہ، ایک خیال تھا جو میں تمہارے سامنے پیش کر رہا تھا، ایک وہ حق تھا اور سچ تھا جو اللہ نے تمہارے سامنے رکھا تھا مختلف احکامات کی صورت میں، مختلف میسیجز کی صورت میں. تو اس وقت تو تمہیں سمجھ نہیں آیا، لیکن آج وہ چیز پروف ہو گئی ہے. وہ شیطان خود اس کا اقرار کرے گا کہ آج وہ چیز پروف ہو گئی ہے کہ اصل میں حق اور سچ پہ کون تھا، میں تھا یا اللہ پاک. تو آج چیز وہ اس دن اس بات کا اقرار کرے گا کہ ہاں، جو اللہ پاک کے احکامات تھے، جو اللہ کا جو جس چیز پر اللہ پاک لوگوں کو بلا رہے تھے وہی حق اور سچ تھا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ شیطان کا صرف سب سے بڑا حربہ کیا ہے کہ وہ ہمارے اندر ایک چھوٹا سا ایک خیال پیدا کر دیتا ہے گناہ کرنے کا. پہلے آہستہ آہستہ وہ کیا کرتا ہے کہ ایک خیال پیدا کرتا ہے کہ ہاں چھوٹا سا مطلب کہ گناہ کی طرف، کہ پہلے گناہ کا خیال آئے گا، آپ ذہن کے اندر وہ گناہ کرنے کو سوچو گے. اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ اس کو کرو گے لیکن بہت چھوٹی سی حد تک تھوڑا سا گناہ کرو گے، آپ کہو گے کہ نہیں اس سے کچھ نہیں ہوتا. آہستہ آہستہ وہ مطلب ایک دم سے کچھ نہیں ہوگا، وہ بھی آپ کو جب برائی کے راستے پر لے کر جائے گا تو آہستہ آہستہ آپ کو پریپیئر کرے گا تاکہ ایک دن ایسا ہے کہ اس کو وسوسہ ڈالنے کی ضرورت ہی نہ ہو اور آپ خود یہ گناہ کی طرف چل پڑیں. تو یہ وسوسہ ہے جو کہ ہمارے اندر، جو سینوں کے اندر ہمارے وہ ڈالتا ہے، جس سے پروٹیکشن کے لیے یہ سورہ ہے. تو ایک اور چیز یہاں پر یہ کہ جو ایمان ہے، جو اللہ پاک پر پختہ یقین ہے، ہمارے دل کے اندر ہے. یہ جو وسوسے آتے ہیں سارے وہ ہمارے سینے کے اندر آتے ہیں. اب نقصان کب ہوگا انسان کا؟ جب یہ وسوسے ہمارے سینے سے داخل ہو جائیں ہمارے دل کے اندر. اب دل کے اندر کا جو دروازہ ہے وہ آپ کے ہاتھ میں ہے. وہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ وہ دروازہ اوپن رکھتے ہو یا کلوز. اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ پروٹیکشن رکھو تو آپ چاہتے ہو کہ آپ کا کامل یقین رہے تو اس سورہ پڑھنے کی ضرورت ہے اور اپنے آپ کو مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، اپنے خیالات مضبوط کرنے کی ضرورت ہے. تو اس طریقے سے اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اندر داخل نہ ہو، ہمارے دلوں کے اندر یہ ہم برے کام نہ کریں، تو ہمیں چاہیں گے کہ وہ شر جو ہے وہ کسی طریقے سے ہمارے دلوں کے اندر داخل نہ ہو پائے. تو دروازہ ہمیں وہ بند رکھنا ہے. تو وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے، وہی بات میں نے کی تھی. اس میں ایک اور چیز بھی ہے کہ انسان فوراً سے کسی غلط کام کی طرف شروعات میں آمادہ نہیں ہوتا. بار بار اس کو اکسانا پڑتا ہے اس کی طرف، تاکہ اس کے خیالات، کیونکہ جب تک انسان تب گناہ کرتا ہے جب وہ اندر سے وہ خود سے وہ چیز کرنا چاہتا ہے، کسی زور زبردستی سے نہیں. جب تک وہ اندر سے چیز پختہ کہ مجھے نہیں کرنا، وہ نہیں کرے گا. جب وہ چیز اندر سے پختہ نہیں رہی، وہ کمزور پڑ گیا، آہستہ آہستہ اس کے اپنا دل اسی طرف مائل ہو چکا ہے گناہ کی طرف، تو وہ گناہ کرے گا. تو اس لیے شیطان ایسا نہیں ہے کہ ایک مرتبہ اس نے آپ کو کوئی ایک خیال آپ دل کے اندر ڈال دیا، آپ کے سینے کے اندر ڈال دیا اور آپ فوراً سے وہ کام کرنے لگ جاؤ. نہیں، ایسا نہیں ہوگا. وہ ایک مرتبہ خیال ڈالے گا، آپ کہو گے نہیں، آپ اس کو مطلب جو ہے نا کسی طریقے سے رد کر دو گے. پھر آپ کیا کرو گے؟ پھر وہ دوبارہ آئے گا، پھر دوبارہ آئے گا، پھر دوبارہ آئے گا.
تو اصل ہی اس کا کام یہ ہے کہ وہ بار بار آ کر بس خیالات ہمارے سینے کے اندر ڈالتا چلا جائے گا. تو اصل میں کیا ہے کہ وہ بار بار نہ آئے, ایک مرتبہ آیا اثر نہیں ہوا, دوبارہ آئے گا, بار بار آتا جاتا رہے گا. اس چیز سے بچنے کے لیے اس کے شر سے پناہ مانگی گئی ہے. اچھا, ایک اور چیز یہ کہ صرف شیطان نہیں ہے, ایک اور جو ہمارے اندر کا شیطان ہے جس کو کہا جا سکتا ہے ہمارا نفس ہے. مطلب نفسانی خواہشات کی پیروی کرنا, یہ بھی ایک شیطان ہی یہ ہمارے اندر کا شیطان ہے. ٹھیک ہے, اب ایک نفسانی جو ہماری خواہشات ہیں, اگر ہم اسی کو اپنی ضرورت بنا لیں گے, اور جو ہم جیسے کہ یہاں پر ایک اور چیز ایسے آتی ہے کہ جیسے میں نے ذکر کیا شروع میں اس سورہ جہاں شروع ہو رہی ہے کہ انسان جو ہے پناہ مانگ رہا ہے اللہ پاک کی, جو مالک بھی ہے, ہمارا خالق بھی ہے, ہمارا حقیقی معبود بھی ہے. تو یہ وہ انسان مانگے گا جس کو ڈر ہوگا کہ میں کچھ غلط کام نہ کر دوں, جو حق کی راہ پر چلنا چاہے گا, اس کو اس چیز سے خوف آ رہا ہوگا کہ کسی طریقے سے میں کوئی غلط کام نہ کر دوں. تو اس شر سے بچنے کے لیے کیا کرے گا, اللہ پاک سے مدد مانگے گا. تو خیر اس میں یہ کہ جو ہمارے اندر کا شیطان ہے وہ بتایا کہ وہ نفس ہے, تو اگر ہم نفسانی خواہشات کی پیروی کریں گے, اسی کو ہم اپنا معبود نعوذ باللہ بنا لیں گے, تو پھر ہمیں دوسرے باہر کے شیطان کو ہمارے اندر آنے کی ضرورت بھی نہیں پڑے گی. جو ہم اندر سے جو چیزیں جو خواہش کریں گے, ہم خود ہی اپنے آپ کو یہ مان لیں گے کہ ہم جو خود سوچ رہے ہیں, ہم جو خود ہیں, وہ خود اپنی وجہ سے ہیں. جس میں نے شروع میں ذکر کیا تھا کہ ایروگنس نہیں ہونا چاہیے, فخر محسوس نہیں کرنا چاہیے, یا غرور نہیں کرنا چاہیے کہ جو کچھ ہے ہم اپنے ہی کیے دھرتے کی وجہ سے ہیں, سب کچھ ہم نے خود اپنے لے کیا. ہم کسی مقام پر پہنچ گئے, ہم اپنے ہی کام ایسے ہم نے کیے کہ ہم وہاں کسی چیز پر پہنچ گئے, جبکہ اللہ پاک ہمیں وہ چیز اس مقام پر اللہ پاک لے کر جاتا ہے. تو جب ہم کسی ایسے غرور کریں گے تو اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی بھی کریں گے, تو ہم اسی کو اپنا الہ بنا لیں گے. تو جب ہم ایسا کریں گے تو یہ نفسانی ایک شیطان ہے جو ہمارے اندر کا ہے, جس کو ہمیں دبانا ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ پاک کے احکامات پر چلیں اور آخرت میں کامیابی حاصل کریں. اچھا, ایک اور چیز بھی ہے, ایک چیز یہ ہے کہ جو دوسرے لوگوں کو اللہ کے دین کی طرف بلاتے ہیں, ان میں کیا ہوتا ہے کہ اکثر ایسے ہوتا ہے کہ جو ان کے خلاف لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, جس کا ذکر کیا جا رہا ہے. میں آگے پڑھتا ہوں آیت کہ انسانوں کے حقیقی معبود کی اس وسوسہ ڈالنے والے کے شر سے جو بار بار پلٹ کر آتا ہے, جو لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالتا ہے, خواہ وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے. اب وسوسہ ڈالنے والا انسان بھی ہو سکتا ہے, یا شیطان جو ہے وہ انسان کی شکل میں بھی آ سکتا ہے اور جنوں کی شکل میں بھی. تو یہاں پر یہ وہی بات کرنے لگا میں کہ انسانوں کی شکل میں شیطان کیا ہوگا. شیطان اس طرح سے ہی ہوگا کہ جب ایک انسان کوئی اچھا کام کرنے لگے اور لوگوں کو اچھے احکامات کی طرف بلانے کی کوشش کرے, تو اس کے خلاف لازمی کچھ لوگ انسان ہی کھڑے ہو جاتے ہیں, جو کہ کیا کرتے ہیں کہ دوسرے لوگوں کو برائیاں کرتے ہیں اس شخص کی, تاکہ اس کی بات کا لوگوں کی طرف یا لوگوں پر اثر نہ ہو. پہلی چیز. دوسری چیز, وہ اس انسان کے بارے میں جو اللہ کے احکامات کی طرف بلا رہا ہوگا وہ جھوٹی باتیں کریں گے, تاکہ لوگوں کے دلوں کے اندر اس کے بارے میں غلط خیالات پیدا ہوں. اب انسان کیا کرے گا, وہ انسان کوشش یہ کرے گا کہ کسی طریقے سے جو سچی راہ پر جو ایسا نہیں ہے, جس طرح کے خیالات لوگوں کے اس کے بارے میں بن چکے ہیں, تو یا تو وہ یہ کرے کہ ہر ایک بندے کو بلائے, اس سے پوچھے بھائی تم ایسے کیوں سوچ رہے ہو, تمہارے خیالات کیا ہیں میرے بارے میں, ان کو کریکٹ کرے. اس کا کام یہ تو نہیں رہ گیا. اس کا کام تو یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اللہ کی راہ کی طرف بلائے. اگر وہ اسی کام میں لگ جائے گا کہ اپنے آپ کو جو نا وہ یہ پروف کرنے لگ جائے گا کہ بھائی نہیں میں صحیح ہوں, تو اس کے جو دعوت کا کام تھا وہ تو وہیں ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا. تو جو لوگ اچھے لوگوں کے بارے میں دوسرے انسانوں کے دلوں کے اندر غلط خیالات پیدا کرتے ہیں, وہ انسان کے روپ کے اندر شیطان ہے, جس کا اس سورہ کے اندر بتایا گیا ہے کہ شیطان جو ہے وہ انسان کے روپ میں بھی ہو سکتا ہے. تو اس کے بارے میں مختلف آیات ہیں, ان کو ترجمہ میں پڑھ لیتا ہوں. قرآن مجید میں مختلف صورتوں کے اندر مختلف آیات کے اندر آیا کہ اور اگر شیطان کی طرف سے تمہیں کوئی اکساہٹ محسوس ہو تو اللہ کی پناہ مانگو. ہمیں حکم دیا جا رہا ہے کہ اگر ایسا کوئی فوراً سے کوئی کھلانے کی کوشش کرے تو فوراً سے کیا کرو کہ اللہ کی پناہ مانگو, یا کس بھی طریقے سے پناہ مانگو, آپ چاہے سورہ پڑھو. ایک اور جگہ آتا ہے کہ کہو میرے پروردگار میں شیاطین کی اکساہٹوں سے تیری پناہ مانگتا ہوں. ایک اور جگہ ہے جی, جو لوگ پرہیزگار ہیں ان کا حال تو یہ ہوتا ہے کہ کبھی شیطان کے اثر سے کوئی برا خیال انہیں چھو بھی جائے تو فوراً چونک جاتے ہیں اور پھر انہیں صحیح راستہ صاف نظر آنے لگتا ہے. اور اسی بنا پر جو لوگ شیطان کے اس آخری حربے سے بچ نکلیں, ان کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے یہ چیز بڑے نصیبے والے کے سوا کسی کو حاصل نہیں ہوتی. سورہ سجدہ کے اندر یہ بتایا گیا ہے. تو کہنے کا مطلب یہ کہ جو لوگ اس چیز سے ڈرتے ہیں, جو اللہ کے راہ پر چلنا چاہتے ہیں, لیکن ان کو یہ ڈر ہوتا ہے کہ ہم کسی شر کی وجہ سے کچھ غلط کام نہ کر لیں تو اللہ پاک کی
پناہ مانگتے ہیں، اس کا ہمیں حکم بھی دیا گیا، کیونکہ شیطان کا کام کیا ہے؟ وسوسہ ڈالنا۔ اس طریقے سے ایک ایکسٹرنل چیز آپ کو بتائی تھی کہ جو نفس کے اندر ہمارے، اور ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں۔ مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ یہاں پر کہ شیطان صرف ایکسٹرنل نہیں ہے، ہمارا اپنا نفس بھی جو ہے وہ بھی ایک شیطان ہے۔ جب یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس کے اپنے نفس سے ابھرنے والے وسوسوں کو جانتے ہیں، تو ہمارے اندر بھی وسوسہ ہمارا نفس پیدا کر سکتا ہے، تو اس سے بھی پناہ مانگنی چاہیے۔ ایک اور پروف کہ جو شیطان ہے وہ انسانی شکل میں یا جنی شکل میں ہو سکتا ہے، اس کا یہ کہ سورہ الانعام کے اندر ہے کہ اور اسی طرح ہم نے ہر نبی کے لیے شیطان جنوں اور شیطان انسانوں کو دشمن بنا دیا ہے، جو ایک دوسرے پر خوش آئند باتیں دھوکے اور فریب کے طور پر القاء کرتے ہیں۔ مطلب شیطان انسانوں اور جنوں دونوں کے روپ میں آئیں گے، جو کہ دشمن بنیں گے ان لوگوں کے جو اللہ پاک کے راہ میں چلنے کی کوشش کریں گے۔ تو یہیں پر میں اختتام کروں گا اپنے اس لیکچر کا، اور دعا کروں گا کہ اللہ کہ اس ایکسپلینیشن کے اندر آپ لوگ بتانے کے اندر اگر مجھ سے کوئی غلطی ہوگی تو اللہ پاک اس کو معاف فرمائے، اور اس میں جو ہمیں سبق دیا جا رہا ہے کہ ہمیں ایروگنٹ نہیں ہونا چاہیے، ہمیں ایگوئسٹک نہیں ہونا چاہیے، ہمیں اس چیز پر پختہ اور کامل یقین ہونا چاہیے کہ ہم جس بھی مقام پر ہیں، جو بھی کچھ ہیں، وہ اللہ پاک کی ذات کی ہی کرامات کی وجہ سے ہیں، اور کسی بھی شر سے بچنے کے لیے ہمیں اللہ کی پناہ ہی مانگنی چاہیے۔ جزاک اللہ۔